اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی جعل، اے میرے رب بنا ھذا بلدن، اس شہر کو آمناً امن والا، ورزق اور رزق دے اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، من آمنا منہم جو کوئی ان میں سے ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب یہاں کے رہنے والوں کو، مکہ کے رہنے والوں کو، اس شہر کے رہنے والوں کو امن عطا فرما اور ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان والے ہیں، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ من آمنا باللہ، من آمنا منہم باللہ، جو ان میں سے اللہ پر ایمان لائے۔ اب پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا تھا وقالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ مطلب یہ کہ جو لوگ نافرمان ہیں ان کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے، تو امام نہیں میں انہیں بنا سکتا ایسے لوگوں کو۔ ظاہر ہے نافرمانوں کو کون امامت کا منصب دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے گا، جو کافر ہوگا، جو انکار کرے گا میرا، فَأَمَتِّعُهُ، تو اسے بھی میں فائدہ دوں گا، قلیلاً تھوڑا سا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کے جواب میں فرمایا کہ میں جو انکار کرے گا اس کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا۔ ثُمَّ اضْطَرُّوهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں انہیں مجبور کر دوں گا آگ کے عذاب کی طرف۔ مطلب یہ کہ دنیا میں جتنا وقت وہ گزاریں گے انہیں ہر طرح کا رزق وافر دیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں پھر وہ آگ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں دنیا میں کیا حالات ہیں، جتنے لوگ زیادہ پیسے والے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کو مال و دولت اللہ نے زیادہ دیا ہے تو وہ اللہ کے محبوب اور اس کے پیارے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے، تو یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما بھی دیا کہ جو نافرمان ہیں ان کو میں تھوڑا فائدہ دوں گا، یعنی رہتی دنیا تک ان کو رزق سے محروم نہیں کروں گا۔ روزی کا ذمہ اللہ نے سب کا لیا ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے۔ جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، کوئی نافرمان ہوتی ہے، کوئی فرما بردار ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ساری، تو کوئی نافرمان ہے، کوئی فرما بردار ہے، لیکن رزق دینے کا وعدہ اللہ نے سب سے کر رکھا ہے۔ وبئس المصیر، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہاں پہ انہیں پھینکا جائے گا۔ جو نافرمان ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کرے کہ سارے دنیا کے نافرمان یہ آیت پڑھ لیں اور یہ ان کو سمجھ بھی آ جائے اور وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائیں، آمین۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، القواعد بنیادیں، من البیتی گھر کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، عصر نو تعمیر کر رہے تھے، پہلی دفعہ نہیں بنا رہے تھے۔ پہلی دفعہ کعبہ کب بنا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی تھی۔ ظاہرہ بنیاد تھی تو اس کے اوپر اٹھا رہے تھے نا، ان کو بنیاد پہلے سے رکھی جا چکی تھی، اور وہ تورات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھ دی تھی خانہ کعبہ کی۔ پھر طوفان نوح آیا اور وہ سارا کچھ بہہ گیا، تو اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نئے سرے سے اس کی بنیادیں اٹھائیں، اور پھر جنت سے ایک پتھر آیا جس پہ چڑھ کے وہ اس کو دیواریں بلند کر رہے تھے۔ تو جب وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت دعا کر رہے تھے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا، اے ہمارے رب،
تقبل منا، ہم سے قبول فرما لے، انا کا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ تو انہوں نے پہلی دعا تو یہ کی تھی خانہ کعبہ میں جب گئے ہیں کہ ان کے رہنے والوں کو امن عطا فرما، دوسری دعا کی تھی کہ انہیں رزق دے پھلوں میں سے، اور تیسری دعا اب یہ کی کہ یا اللہ ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، جو یہ ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں نئے سرے سے، تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، کیونکہ تو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، تیری رضا کی خاطر ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے چوتھی دعا یہ کی، ربنا یا ہمارے رب وجعلنا بنا دے ہم دونوں کو، مسلمین لک تیرا فرما بردار، دو فرما بردار، مسلموں نے ایک فرما بردار، مسلمین دو فرما بردار، دو تھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتاً مسلمتاً ایک مسلمان امت پیدا فرما۔ مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار، مطیع، اطاعت کرنے والا، سر تسلیم خم کرنے والا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دینے والا، جیسے ایک غلام ہوتا ہے، اللہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، تو غلام کا کیا کام ہوتا ہے؟ آقا کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے۔ دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سر اٹھانے کی مجال نہیں ہوتی، ہاتھ باندھے نظریں نیچی کیے۔ تو یہ پوزیشن ہماری بھی ہونی چاہیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ پھر تکبر تو اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے، بڑائی اسی کی ہے، تو انسان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، انسان تو اللہ کا غلام ہے، اسے غلام بن کے رہنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن نے کہا کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکے گا، نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکے گا، پھر اترا کے چلنا کیسا، پھر گردن اکڑا کے چلنا کیسا، پھر دوسروں کے ساتھ تکبر، نخوت اور رعب سے بات کرنے کا کیا مطلب؟ یہ سب چیزیں انسان کے لیے نہیں ہیں۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ، اپنا غلام بنا کے بھیجا، اس کی تسبیح کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے، اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے، جھکنے کے لیے، سجدے میں پڑے رہنے کے لیے۔ تو انسان سب بھولا بیٹھا ہے اور پتہ نہیں کن خیالوں میں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتاً مسلمتاً فرما بردار امت، لکا تیرے لیے، وارنا اور سکھا ہمیں، مناسکنا ہمارے طریقے۔ مناسک کا لفظ اصل میں حج کے طریقوں کے لیے آتا ہے، تو انہوں نے خانہ کعبہ بنا رہے تھے، ظاہر ہے وہ حج کے طریقے سیکھنا چاہ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں حج کے طریقے سکھا کہ ہم حج کس طرح کریں یہاں۔ وتوب علینا اور تو رجوع فرما ہماری طرف، ہم پر رجوع فرما ہم پر، وتوب علینا اور ہم پر رجوع فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ تو یہ توب کا لفظ جو ہے وہ اسی سے توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، رجوع کرنا۔ تو یہ لفظ اللہ اور بندے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر بندے کے لیے آتا ہے تو ساتھ الا لگتا ہے، جیسے الا علینا، الا اور نا علینا، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو الا کا آتا ہے، اللہ کی طرف۔ تو اللہ رجوع کرتا ہے تو اس کے ساتھ الا کا لفظ آئے گا بندے کی طرف، اور جب بندے کے لیے آئے کہ بندہ رجوع کرتا ہے تو پھر اس کے لیے الا آئے گا۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے ہمیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ جاتا ہوں، جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو جب بندہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فوراً پلٹ کے آتا ہے بندے کی طرف، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ رحیم سے بھی رحیم ہے، وہ تو تواب ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔
جب بندہ رجوع کرتا ہے اس کی طرف، پھر وہ پلٹتا ہے اور بندے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتُوبْ عَلَيْنَا، اور ہماری طرف رجوع فرما، یعنی ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اب یہ بڑی اہم دعا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فرمایا تھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعا کی تھی، اور دیکھیں اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری دعائیں قبول فرما لی۔ اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو ان کی وہ دعا بھی قبول ہو گئی جو خانہ کعبہ میں، مکہ میں، سعودی عرب میں امن قائم ہوا، وہ دعا بھی قبول ہو گئی جہاں رزق دیا گیا ان کے رہنے والوں کو۔ آج کل کتنا وافر رزق ہے وہاں پہ، پھل بھی بہت سارے، وہاں ہر طرح کا پھل ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرما لی کہ ان کو فرما بردار بنایا، اور اتنا فرما بردار بنایا کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بیٹے سے کہا، چھوٹا سا بیٹا 11-12 سال کا، اس سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں، تو فرمایا افعل ما تؤمرون، کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اتنا فرما بردار بیٹا، آج کے دور میں سوچ سکتے ہیں اتنا فرما بردار بیٹا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ان کی یہ دعا بھی قبول کر لی کہ ان کو فرما بردار بنایا اللہ کا، دونوں کو، باپ کو بھی اور بیٹے کو بھی۔ پھر انہوں نے دعا کی، توبہ کی، تو پھر ان کی دعا تھی کہ ہم میں ربنا، ہے ہمارے رب، وابس بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیتیں، ویعلمہم اور سکھائے انہیں، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم انہیں پاک کرے، انکا بے شک تو، انت تو ہی، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ کیا دعا کی انہوں نے کہ اے اللہ ہمارے طرف ایک رسول بھیج، ان میں سے، مطلب امت میں سے، مسلمانوں میں ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیات تلاوت کر کے سنائے، تیری آیات کی تلاوت کرے ان کے سامنے، ان پر، علیہم، ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کو حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ کتنے کام انہوں نے مانگے کہ آخری نبی جو تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی نسل میں سے انہوں نے دعا کی آئیں، تو وہ کیا کیا کام کریں کہ کتاب پڑھ کے سنائیں، پھر کتاب کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں، تزکیہ نفس کریں۔ بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے، مطلب تو کارساز ہے، تو زبردست ہے، تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو ہماری یہ دعا بھی قبول کر لیں۔ اور دیکھیں کیسے منو ان یہ دعا قبول ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ ان کے بعد 1400 سال تک دیکھیں بنی اسرائیل کی حکومت رہی، یہودیوں کی، پھر سیادت اور حکومت جو تھی وہ بنی اسماعیل میں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے صدقے آخری نبی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ 4 کام لگا دیے کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھ کر سناتے تھے لوگوں کو، آیات کی تلاوت کرتے تھے، کتاب کی تعلیم دیتے تھے، یعنی کتاب سکھاتے تھے، وضاحت کر کے بتاتے تھے کتاب کی، قرآن کی، آیات کی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف یہ ذکر بھیجا ہے تاکہ آپ اس کو واضح کر کے لوگوں کو بتا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو واضح کر کے بتایا، کتاب کی تعلیم دی لوگوں کو، جس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ جیسے کہ وہ روزے کے بارے میں، سحری کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی کہ تم کھاتے پیتے رہو جب تک صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نہ ہو جائے۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سفید اور ایک سیاہ،
تو صبح جب تک وہ ان دونوں دھاگوں میں فرق نہیں پہچان لیتے تھے تب تک کھاتے پیتے رہتے تھے. تو صحابہ کرام کو پتہ چلا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح کی سفید دھاری نظر آنے لگے، جب صبح صادق طلوع ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دھاگے تم رکھ لو اپنے پاس. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت کی تفصیل سمجھائی صحابہ کرام کو، پھر ان سے ہم تک پہنچی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تیسرا حکم دیا والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے. حکمت کا لفظی مطلب ہوتا ہے دانائی، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن پاک ہے اور حکمت سے مراد احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ حدیث جو ہے وہ وحی خفی ہے، وحی غیر مطلوع ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے وہ بھی وحی. قرآن پاک وحی جلی ہے جس کو وحی مطلوع بھی کہتے ہیں، تلاوت جس کی جاتی ہے. اور حدیث وحی خفی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے کچھ نہیں کہتے، اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہ تو وہی فرماتے ہیں جو وحی کی جاتی ہے ان کی طرف. تو حدیث جو ہے وہ وحی خفی ہے اور قرآن وحی جلی ہے. تو حکمت کیا ہوئی؟ حدیث. تو حدیث جتنی بھی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے بیان کو حدیث کہتے ہیں. سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور اس کو جب لکھ دیا جاتا ہے، بیان کر دیا جاتا ہے، آگے پہنچایا جاتا ہے تو اس کو ہم حدیث کہتے ہیں. تو یہ حکمت ہو گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھا حکم دیا وَيُزَكِّيهِمْ، جو دعا انہوں نے کی چوتھی وہ بھی قبول ہوئی. یہ آیت اصل میں قرآن پاک میں 4 جگہ پہ آئی ہے. اب تو ان الفاظ میں آئی ہے، تھوڑے سے چینج الفاظ کے ساتھ. سورہ آل عمران میں 2 دفعہ آئی ہے، اور پھر سورہ جمعہ میں. سورہ جمعہ چھوٹی سی صورت ہے، آپ سب پڑھتے ہی ہوں گے، اس میں بھی یہ آیت موجود ہے تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ یہ لگایا کہ یزکیہم، وہ ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں. تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس کو پاک کرنا برائیوں سے. صحابہ کرام کا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، حضرت ابوبکر ابو تراب ابو بکر صدیق بن گئے، عمر بن خطاب عمر فاروق بن گئے جب تزکیہ ہو گیا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی بن گئے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا بن گئے. تو یہ تبدیلیاں جو صحابہ کرام میں آئیں وہ تزکیہ تھا، ان کا تزکیہ نفس تھا. شرابیں چھوڑ دیں، بتوں کی پوجا چھوڑ دی، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اور جتنی بھی برائیاں تھیں انہوں نے صحابہ کرام نے چھوڑیں، جو جلیل القدر صحابہ کرام بنے. ایک دفعہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں بہت ساری برائیاں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایک برائی مجھے بتائیں جو میں چھوڑ دوں تو میری ساری برائیاں ختم ہو جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے وعدہ کر لیا. اب گھر گیا، جا کے اس شراب کو ہاتھ لگانے لگا تو اسے خیال آیا کہ کل جب میں جاؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جھوٹ بولوں گا کہ میں نے شراب نہیں پی. تو جھوٹ نہ بولنے کا تو وعدہ کر کے آیا تھا، لہذا اس نے چھوڑ دی. پھر جو بھی وہ برا کام کرنے لگے تو یہ سوچ کے چھوڑ دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں نے وعدہ کیا ہوا. اور اس طرح آہستہ آہستہ کر کے اس کی ساری برائیاں ختم ہو گئی. یہ تھا تزکیہ نفس. تو تزکیہ نفس کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفوس کا تزکیہ کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے. تو یہ چاروں فرائض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے انجام دیے، اور پھر دنیا نے دیکھا اور تاریخ شاہد ہے کہ کیسے کیسے صحابہ کرام ہمارے سامنے آئے، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے.